پھر نہیں رہے گا ان کے لیے کوئی فریب، کوئی چال، کوئی بہانہ ان کے پاس نہیں ہوگا، الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، سوائے اس کے کہ وہ ڈٹ کر جھوٹ بول دیں گے، کہیں گے کہ قسم ہے ہمارے رب کی کہ ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی کوئی ایک سٹیج ایسی ہو سکتی ہے وہاں پر میدان حشر میں، بالآخر تو سب کو سچ بولنا پڑے گا، لیکن ایک کوشش وہ کریں گے جھوٹ بولنے کی کہ ہرگز ہم نے شرک نہیں کیا، اس لیے کہ عذاب سامنے نظر آ رہا ہے، کسی طرح بچ جائیں، شاید دنیا میں جھوٹ کارگر ہو جاتا تھا، یہاں بھی کارگر ہو جائے، تو ایک اٹیمپٹ وہ کریں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ذرا دیکھو یہ اپنے بارے میں کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور سب ان سے گم ہو جائیں گی وہ چیزیں، وہ ہستیاں جن کا وہ افتراء کرتے تھے، جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے معبود، ان میں سے کوئی وہاں انہیں نظر نہیں آئے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف بڑا کان لگا کر سنتے ہیں آپ کی باتوں کو۔ یہ تھے اصل میں سرداران قریش، اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم تو جاتے ہیں محمد کی محفل میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ ان کا پیغام ہے، جو وحی ہے، وہ ہم بہت توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ہمیں تو اس میں کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوتی، ہمارا تو دل جو ہے اس کو قبول نہیں کر رہا، ہمیں تو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمارے نزدیک تو وہ آباء و اجداد کا دین جو ہے وہی صحیح تھا، وہی برحق تھا، اور ہم اسی پر کاربند ہیں۔ تو بظاہر سنتے ہیں بڑی توجہ سے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوا، کہ اب وہ سمجھ نہیں سکتے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہ الفاظ یہیں تک رہتے ہیں، وہ اندر نہیں اترتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ لیں تمام نشانیاں، یعنی جس کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں وہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ ان کو دکھا بھی دے، لا یؤمنوا بها، تب بھی یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑنے کے لیے، بحث مباحثہ کرنے کے لیے، یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، تو یہ کافر کہتے ہیں یعنی سرداران قریش کہ یہ جو کچھ محمد سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پچھلی قوموں کی داستانیں ہیں، اگلوں کے فسانے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، گویا اس طریقے سے اس کو وہ اگنور کرتے تھے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور یہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اس سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی گریز کرتے ہیں اس ہدایت سے، اللہ کی آیات سے۔ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ نہیں ہلاک کر رہے مگر خود اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں شعور نہیں ہے اس بات کا، سمجھ نہیں رہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر تم اس وقت کو دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، یعنی آگ کے کنارے، جہنم کے کنارے جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، تو اس وقت کہیں گے کہ اکاش ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے، دوبارہ لوٹا دیا جائے، ایک موقع اور مل جائے۔ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو ہم ہرگز نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیات کو۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم سب ہو جائیں گے سچے پکے مومن۔ ایک موقع ملنا چاہیے، بس ایک مہلت اور مل جائے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی ہے جسے وہ اس سے قبل چھپایا کرتے تھے۔ یعنی نفسیاتی حقیقت ہے کہ یہ باتیں سن کر دل تو گواہی دیتا تھا، لیکن اس گواہی کو چھپا لیتے تھے اور زبان سے انکار کرتے تھے۔ تو دنیا میں بھی حق تو پہنچ چکا تھا ان تک اور منکشف ہو گیا تھا، لیکن چھپاتے رہے ہیں، دباتے رہے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور ایک اور بڑی عجیب بات آ رہی ہے، فرمایا اگر ان کو لوٹا دیا جائے، دوبارہ زمین میں بھیج بھی دیا جائے، ایک موقع دے دیا جائے، تو پھر وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اس وقت تو قسمیں کھا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر دوبارہ زندگی مل جائے اور واپس چلے بھی جائیں، کرنا پھر انہوں نے یہی کچھ، اس لیے کہ دنیا میں بھی ان کا دل تو گواہی دے چکا تھا۔ اور یہ کچھ نفسیاتی حقیقت بھی ہے انسان کے اوپر، جب کوئی مشکل وقت آتا ہے اور وہ اپنے رب سے عہد و پیمان کرتا ہے، پروردگار یہ وقت ٹال دے اور پھر میں بڑا سچا پکا مومن بن جاؤں گا، اور جب وہ ٹل جاتا ہے تو پھر پر نالا وہیں گر رہا ہوتا ہے۔ گویا موقع ملنے کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا انسان۔ پھر وہی
پھر دوبارہ کوئی ایسا موقع آتا ہے، جان بچی، کہیں اچانک ایکسیڈنٹ میں بچ گئے یا کوئی اور معاملہ ہوا، اور کوئی ایسا مرض تھا کہ لگتا تھا کہ بس اب گئے کہ گئے، اور پھر زندگی مل گئی۔ اس وقت سارے عہد و پیمان اللہ سے کیے ہوتے ہیں، دوبارہ جب زندگی ملتی ہے تو پھر وہی کچھ، وہی شب و روز، وہی معمولات۔ تو وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو دوبارہ بھی بھیج دیا گیا تو کرنا انہوں نے وہی کچھ ہے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، بس زندگی تو بس یہ دنیا کی زندگی ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ آخرت کا تو وہ صاف ہی انکار کرتے تھے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر تم دیکھ پاتے اس وقت کو جب یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا یہ سب کچھ حق نہیں ہے، سچ نہیں ہے، یا تم کوئی خواب دیکھ رہے ہو؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، اور قسم ہے ہمیں ہمارے رب کی کہ یہ حق ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب چکھو عذاب کا مزہ، اور یہ سزا ہے تمہارے کفر کی، ناشکری کی، انکار کی جو تم کرتے رہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، یقیناً تباہ و برباد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، جنہوں نے آخرت کا انکار کیا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت آئے گی اچانک، قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا، اور یہ قیامت دنیا میں بھی آتی ہے، قیامت صغریٰ جسے کہتے ہیں، موت۔ انسان کے لیے انفرادی اعتبار سے اس موت ہی اس کی قیامت ہے، اس کی قیامت واقع ہو گئی جس کی موت آ گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مات فقط قامت قیامتہ، وہ بڑی قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، اس شخص کی قیامت آ گئی۔ تو حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت آئے گی اچانک، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، پھر کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم سے کیسی کوتاہی ہوتی رہی اس معاملے میں۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اٹھائے ہوں گے اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ الا ساء ما یزرون، سن لو کہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا جو انہوں نے اس دن اٹھایا ہوا ہوگا۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا۔ کس اعتبار سے؟ یہ حقیقی زندگی نہیں ہے۔ یہاں کا نفع، یہاں کا نقصان، یہاں کی عزت، یہاں کی ذلت وہ حقیقی نہیں ہے، یہ تو صرف آزمائشی مدت ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دے کر آزمایا، کسی سے لے کر آزمایا، کسی کو مشکل حالات میں آزمایا، کسی کو زیادہ مال دے کر آزمایا، کسی کو دنیا میں کامیابیاں دے کر آزمایا، کسی کو ناکامیوں سے آزمایا۔ یہ تو ایک کھیل ہے، جیسے ایک 3 گھنٹے کا کوئی تھیٹر ہوتا ہے، ایک پلے ہے، اس میں کسی کو کوئی رول دے دیا، کسی کو کوئی دے دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کوئی غلام ہے، کوئی کسی اور خدمت پر مامور ہے، تو وہ کیا ہے؟ سب سمجھتے ہیں کہ حقیقی نہیں ہے۔ اسی معنی میں یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ لیکن ٹریپ اس کا یہ ہے کہ اس میں جب ہم ہوتے ہیں شب و روز میں، ہم سمجھتے ہیں یہی اصل حقیقت ہے، بس یہ ٹریپ۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ ان کو ملے گا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسی کھیل کود پر راضی ہو گئے ہو کہ یہ 3 گھنٹے کے جو کھیل ہے اسی میں ہمیں کچھ مل جائے تو بس کافی ہے، اور ساری زندگی جو ہے برباد چلی جائے اصل زندگی۔ عقل کو استعمال کرو۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو باتیں یہ کرتے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں، اس سے آپ غم اور صدمے سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ فإنهم لا يكذبونك، یعنی وہی بات کہ یہ فلاں نشانی پیش کرو، فلاں کرو، یوں یہ نشانی لاؤ گے، آسمان سے اترتا ہوا فرشتہ آئے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہو، تب ہم مانیں گے۔ یا سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے کہ یہاں پر ایک جو ہے وہ گلستان بن جائے، یہ سرزمین جو ہے سنگلاخ پتھریلی زمین، اور اس میں پھلدار درخت ہوں وغیرہ وغیرہ، کوئی ایک محل تعمیر ہو جائے ہماری آنکھوں کے سامنے اچانک۔ اور جب آپ یہ نہیں لاتے یا ان کا مطالبہ نہیں مانتے تو مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ تو ان کی باتوں سے آپ کا دل